عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب اسحاق علیہ السلام کی اولاد، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب ہے اسرائیل، ان کا لقب کیا ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام بہت نرم مزاج اور جمالی طبیعت کے تھے۔ مخلوق ہر وقت ان کے پاس بیٹھی رہتی تھی، جی نہیں کرتا تھا لوگوں کا آپ کے پاس اٹھنے کو۔ آپ نے ایک دن اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا عبادت کرنے کا موقع مجھے نہیں دیتے لوگ، تم دروازے پر بیٹھ جو کوئی اندر نہ آئے۔ حضرت یعقوب دروازے پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت کوئی فرشتہ آ گیا جناب اسحاق علیہ السلام کے لیے۔ جب فرشتہ آیا تو اس نے اندر جانے، انسانی شکل میں اس نے اندر جانے کی کوشش کی۔ حضرت یعقوب نے اسے روکا کہ ابا جی نے منع کیا اندر جانے کی اجازت۔ فرشتے نے کہا کہ میں اجازت کا محتاج ہے، تو مجھے جانتا نہیں۔ آپ نے کہا کوئی بھی ہو پیچھے ہٹو، ذرا آواز بلند ہوئی یہاں تک کہ دھکم پیل ہوئی۔ حضرت اسحاق نے محسوس کیا کہ کوئی شور ہے، کوئی بات ہے۔ باہر نکلے تو دیکھا کہ فرشتہ کھڑا، آپ نے کہا اندر آ جائے۔ فرشتہ اندر داخل ہو رہا ہے، حضرت یعقوب باہر کھڑے ہیں۔ فرشتے نے پوچھا یہ کون ہے؟ پوچھا کون ہے؟ کہا اسرائیل۔ اسرائیل سریانی زبان میں میرا غلام یا میرا بیٹا۔ فرشتے نے کہا اسرائیل فرما بردار بیٹا۔ وہ فرشتے کی زبان سے نکلا تو وہ قیامت تک کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب بن گیا اسرائیل۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل میں 4000 سے زیادہ نبی پیدا ہوئے۔ کتنے؟ 4000 سے زیادہ انبیاء پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل کی یہ ایک ان کا عقیدہ اور نظریہ بن گیا کہ نبوت کا حق ہمارا ہے، ہمارے علاوہ کسی اور کو نبوت ملنی نہیں چاہیے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا جو باعث اور سبب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم کو سلام اللہ علیہا کو یہ اعزاز بخشا کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا۔ لمبی بات ہے جو میں تمہیدی کلمات کے بعد کچھ قرآنی آیات آپ کو نوٹ کروانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم ہے۔ آدم کو بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا کیا، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ فرمایا یہی سمجھو کہ عیسیٰ جو ہے آدم ہی ہے۔ عیسیٰ کیا ہے؟ ویسے معذرت کے ساتھ ہم سب آدم، ہم سب آدم، جیسے آدم کی اولاد ہے، بنی آدم ہے، اسی طرح آپ میں سے ہر شخص کئی لاکھ آدمیوں کا باپ ہے۔ آپ کی پشت میں کتنی نسلیں پوشیدہ ہیں آپ نہیں جانتے۔ یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ یہودیوں کے اس بات کی رج ہوئی کہ عیسیٰ پیدا کیا، یہ بنی اسرائیلی نہیں ہے، نسب چلتا باپ سے۔ مریم سلام اللہ علیہ اگرچہ بنی اسرائیل کی ایک خاتون ہے، عمران کی بیٹی ہے، لیکن یہ تو بنی اسرائیلی، اس کا بیٹا جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوا تو یہ بنی اسرائیلی نہیں ہے۔ چنانچہ اس بات پر وہ ان کے مخالف ہو گئے اور ان کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے کہ ہم نے عیسیٰ کو چھوڑنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر انہوں نے بڑی تدبیریں کی۔ اور باعث کیا تھا؟ سبب کیا تھا قتل کا؟ سبب صرف یہ تھا کہ یہ بنی اسرائیلی نہیں۔ اللہ کے نزدیک جناب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال ہے۔ کتنی ہے؟ 40 سال۔ 33 سال کی عمر میں اللہ کو آسمان پر اٹھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نظریہ رکھتے ہیں جو آج کل کے عیسائی جو ہے اس نظریے کے بالکل خلاف ہے۔ حضرت عیسیٰ کا نظریہ تھا کہ کسی کو مارو نہیں، کوئی اگر تمہیں مارے، ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کر،
لیکن ان عیسائیوں نے دعویٰ تو عیسائی ہونے کا کہتے ہیں، لیکن ان کا عمل جو ہے حضرت عیسیٰ کے سراسر مخالف، اور ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے قاتلوں کے پیچھے یا یہودی ہے یا عیسائی ہے، اصل پلاننگ ان کی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے، تحقیق اور تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کو کوئی ختم کر سکتا۔ اب آئیے اصل موضوع پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے عداوت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ان کو قتل کرنے کا پورا پروگرام بنا دیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اب یہ مجھے قتل کریں گے۔ تین روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے پلاننگ کی، ایک کمرے میں آپ کے لیے کھانا لگوایا، اور ہر نبی، کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی بھی دعوت دے اور قبول نہ کرے۔ نبی کا منصب ہے کہ کوئی بھی دعوت دے۔ ہمارے پیارے آقا نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودیہ عورت کی دعوت قبول کی، جو خیبر میں جس نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کے دیا، ایک یہودن کی دعوت قبول کی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کا منصب ہی ہے، اس کو جو بھی دعوت دیتا ہے وہ دعوت۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت تو جو علامہ علوسی نے روح المعانی کے اندر لکھی ہے، اور وہ روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی نے لکھی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بلایا، ایک بندہ تیار کیا کہ جیسے عیسیٰ آئے قتل کر۔ حضرت عیسیٰ آئے، ان کے اندر تشریف لیتے، کمرہ کھولا، دروازہ اندر بھی نماز ہو گیا، آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا۔ انہوں نے بندہ اندر تلوار دے کے کہا کہ آئے تو گردن اڑا دو، پھر فوراً باہر آ جانا۔ اب اندر کیا معاملہ ہوا؟ آدھا پونا گھنٹہ گزرنے کے بعد دیکھا کہ اندر کوئی شور نہیں، کوئی خبر نہیں۔ دروازہ کھلا تو اندر ایک ہی بندہ، اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کا، پوری شکل جیسے عیسیٰ علیہ السلام، ہاتھ بازو عیسیٰ نہیں، داڑھی عیسیٰ نہیں ہے، لیکن چہرہ عیسیٰ ہے۔ انہوں نے کہا یار اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ کدھر گیا، اور اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ کدھر ہے؟ اللہ کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا، نہ انہوں نے سولی پر چڑھایا۔ کیا کیا انہوں نے؟ اس اپنے بندے کو پکڑ کے قتل کیا، پھر اس کو لکڑی کے ساتھ اس طرح باندھ کے ایسے چوک کے اندر بڑی لکڑی کو اس طرح باندھا اور ادھر چھوڑ دیا۔ لوگوں سے کہا آؤ دیکھو، عیسائیوں کو کہا آؤ دیکھو ہم نے قتل کیا۔ دوسری روایت اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایک منافق رہتا ہے جو یہودیوں کو حضرت عیسیٰ کی خبریں دیتا تھا، اب ادھر گئے ہیں، اب ادھر گئے ہیں، آج یہ بات ہوئی، آج وہ بات۔ اللہ تعالیٰ نے اس یہودی نے، منافق تھا، منافق نے ایک طرح حضرت عیسیٰ کو پلاننگ کر کے پھنسا دیا۔ جب پھنسایا اللہ نے اسی منافق کی شکل حضرت عیسیٰ پر بنا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ جب آسمان پر اٹھایا عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس بندے کو پکڑ کے وہ بڑا شور کیا، اس نے کہا میں تمہارا بندہ ہوں، میں تو عیسیٰ نہیں ہوں۔ اللہ کہتا ہے وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان پر شبیہ ڈال دی، عیسیٰ بنا دیا۔ اور جب عیسیٰ بنا دیا اللہ کہتا ہے مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً، قرآن کا چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے، لیکن اس کا ایک لفظ بھی تم غلط ثابت کر دو، اس کی ایک آیت بھی غلط ثابت کر دو، چیلنج موجود ہے۔ تو اگر قتل کیا عیسیٰ کو تو لاؤ نہ کوئی دلیل۔ جب رب کا قرآن کہہ رہا وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً، یقینی طور پر ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ کیا ہوا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھایا۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کو براق پر اٹھا کر مسجد حرام سے مسجد اقصی پر لے جایا گیا،
مسجد اقصی سے نور کی سیڑھی لگا کر آسمانوں تک سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، وہاں سے آگے رف رف پر حضور گئے۔ اللہ ہمارا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ ہی آسمان پر اٹھا لے۔ جی جی سبحان اللہ۔ وسیلے ملائکہ حضرت حنظلہ، ان کو باقاعدہ صحابہ نے دیکھا کہ شہادت کے بعد ان کو غسل فرشتوں نے جنت میں دیا، اور پھر ان کو نیچے نازل ہوتے ہوئے باقاعدہ دیکھا گیا۔ جب نیچے آئے تو ان کے جسم جو ہے وہ پانی سے تر تھا، قطرے گر رہے تھے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہوا؟ فرمایا جب ہم نے دعوت دی، اعلان کیا جہاد کا، اس وقت یہ جنبی تھا، غسل جنابت اس پر فرض تھا، اس نے میری دعوت پر لبیک کہا، غسل کرنے کے چکر میں نہیں پڑا تو نکل آیا، اب شہید ہو گیا، فرشتوں نے اس کی جنابت کا غسل آسمانوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے آقا کے غلام کو جب اٹھا سکتا ہے تو عیسیٰ کو کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اب مرزائیوں کا اعتراض سننا، مرزائی کہتے ہیں کہ جو بر رفع اللہ الیہ آپ نے کہا، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، تو اللہ نے ان کی روح کو اٹھایا ہے، جسم کو نہیں اٹھایا۔ تو یہ تو عیسیٰ کی کیا خوبی ہے؟ جو مرتا ہے اس کی روح کدھر جاتی ہے؟ آسمانوں کی طرف۔ بھئی آپ مشکات پڑھیں نا، کتاب الجنائز کسی کتاب کا بھی نکال کے پڑھیں، حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کی روح نکلتی ہے، اگر وہ ایک صالح مومن روح ہو تو اس کو فرشتے باقاعدہ لے کر آسمانوں پر جاتے ہیں، اور بد بھی ہو وہ بھی آسمانوں پر جاتی ہے۔ مومن روح کو وہاں روک لیا جاتا ہے، بد روح کو وہاں سے نیچے پھینکنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو روح تو ہر کسی کی اٹھائی گئی ہے، عیسیٰ کی تو نہیں اٹھائی گئی۔ اور جو ہمارے میرے استاد گرامی نے ایک دلیل یہاں بیان کی شرح صحیح مسلم میں، شرح صحیح مسلم میں بھی بیان کی، بیان میں بھی بیان کی، بڑی مزیدار۔ اگر آپ اس کو یاد کر لیں تو کسی مرزائی کا بوتھا بند کرنے میں یہ لوہے کے چڑے، یہ اصل لوہے کے چڑے ہیں، نہیں تو وہ جو چڑے لوہے کے چڑے والا کبھی وہ مٹی کا چڑا بن جاتا، کبھی کوئی بن جاتا۔ کیا کہا کہ پچھلی پوری 2 آیتوں میں حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھانے کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کے قتل کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کے سولی چڑھانے کا ذکر ہے۔ آپ بتائیے کسی کو قتل کرنا جسم کے ساتھ ہوتا ہے کہ روح کے ساتھ؟ جسم کو قتل کرتے ہیں کہ روح کو قتل کرتے ہیں؟ جسم کو قتل کرتے ہیں۔ سولی پر جسم چڑھاتے ہیں کہ روح؟ جسم چڑھاتے ہیں۔ پچھلی تینوں آیات میں ذکر ہی روح اور جسم کا اکٹھا ہو رہا ہے۔ جب پوری آیات میں پورا جو سیاق کلام ہے، پورا جو عبارت ہے وہ چلائی اس لیے گئی ہے کہ ان یہودیوں کا اور ان عیسائیوں کا جو یہ نظریہ ہے کہ ان کو قتل کیا گیا، ان کو سولی پر چڑھایا گیا۔ اور اس سلسلے میں ایک بات سمجھ میں جاتی، یہودی تو کہتے ہیں ہم نے قتل کر دیا، عیسائیوں کو ناراض ہونا چاہیے تھا کہ یار ہمارے نبی کو انہوں نے سولی پر لٹکایا ہوا چوک میں۔ ایسے کمینے ہیں یہ، انہوں نے بجائے اس کے غصہ کرنے کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ناروے میں رسول اللہ کی گستاخی کی، ساری ملت کھڑی نہیں ہو گئی، خاکوں پر کارٹونوں پر ہم نے دنیا آسمان پر سر پر اٹھا نہیں لی، اور تمہارے نبی کو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا ہے، تم یہودیوں کو پکڑو مارو۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہمارے عیسیٰ نے کہا ہے لڑائی، ہماری عیسیٰ نے کہا لڑائی۔ اچھا پھر انہوں نے کہا بس ایک عقیدہ بنا کہ حضرت عیسیٰ سولی پر چڑھ گئے، قیامت تک آنے والے سارے عیسائیوں کے سارے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اب عیسائی جو مرضی کریں، شراب پیئیں، زنا کریں، قتل کریں، جو مرضی کریں، اس کی سزا کے طور پر عیسیٰ صلیب پر لٹک گئے، لہذا وہ سارے عیسائیوں کی گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا دیا۔ اللہ نے ان کو تو روح کو نہیں اٹھایا، پہلے جب جسم کا ذکر ہو رہا تھا جسم کو اٹھایا، اگر پہلے روح کا ذکر ہو رہا ہوتا تو صرف روح کو اٹھایا جاتا۔ اچھا دوسری کو دلیل دیتے ہیں حدیث پاک سے کہ
کہتے ہیں من تواضع، رسول اللہ کی حدیث ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ کہتے ہیں ثابت یہ ہوا حدیث پاک سے کہ عاجزی کرنے سے اللہ درجہ بلند کرتا ہے۔ اگر آپ عاجزی کریں گے، آپ سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے یا آپ کسی کو جھک کر ملتے ہیں، احترام دیتے ہیں، آپ نے عاجزی کی، آپ جھکے تو اللہ نے آپ کو تو ظاہراً تو جھکے لیکن اللہ نے آپ کا مرتبہ بلند کر، اس نے کہا حدیث پاک میں اللہ بلند کرتا ہے، یہ تو حدیث میں آیا، لہذا بر رفع اللہ علیہ، تو بر رفع اللہ تو حدیث میں بھی ہے، تو اللہ مرتبہ بلند کرتا، تو عیسیٰ کا بھی مرتبہ بلند ہوا ہے۔ نہیں جناب، آپ کھچ نہ مارے، پوری عبارت بیان کر رہی ہے، مسئلہ قرآن شریف کا ہے، مسئلہ اس کتاب کا ہے کہ جس کا توڑ 1400 سال سے کسی نے کیا، اس قرآن نے کہا وما قتلوا یقیناً بر رفع اللہ علیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھایا، اس میں بر رفع اللہ الیہ نہیں ہے، اس پر اس مرزگی نے یہ دلیل دی کہ الیہ اللہ کہاں ہے؟ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ کو کہا آسمانوں میں ہے تو یہ بھی جائز ہے، اللہ کو کہا عرش پر ہے تو پھر بھی جائز نہیں ہے، اللہ تو ہر جگہ پر ہے، اس کو مکان اور مکانیات سے پاک ہے، تو اللہ نے پھر آسمانوں پر کیوں اٹھایا؟ اگر اٹھانا ہی تھا تو اللہ مدینے میں کی طرف لے جاتا، مکے کی طرف لے جاتا، کسی اور طرف لے جاتا، اور نے کہا نہیں جناب ایسا نہیں ہے۔ مزاج شریعت یہ ہے، مزاج شریعت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ایک بندہ پکڑ کے لایا گیا، سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا ہے، تو حضور نے مجھ سے بتاؤ اللہ کدھر ہے؟ اس نے ایسے اشارہ کیا، آپ نے فرمایا مومن ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ مومن ہے، سبحان اللہ۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، قرآن کیا کہتا ہے؟ أأمنتم، کیا تم ایمان لائے ہو؟ من فی السماء، جو آسمان والا ہے تم کو زمین میں دنسا دے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جہاں بھی جب بھی اشارہ ہوتا ہے تو کدھر ہوتا ہے؟ آسمان کی طرف ہوتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء، قد نرا تقلب وجهك، نبی پاک کدھر دیکھ رہے تھے؟ آسمان کی طرف۔ اس کا مطلب جب اللہ کو دیکھنا ہو تو پھر ایسے ہی دیکھ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ادھر ہے، اللہ کی جہت آسمان، لقد اینما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، نہ مشرق میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ شمال میں، نہ جنوب میں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم من قبل المشرق والمغرب، مشرق و مغرب تو نیکی ہے ہی نہیں، کبھی ادھر کو منہ کر لیں ادھر کو منہ کر لیں، اللہ تو ہر طرف ہے، لیکن ہمارے نبی نے بتایا کہ اللہ آسمانوں کی طرف، سبحان اللہ، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں کی طرف ہی اٹھایا۔ یہ سمجھ آ گئی یہ آیت؟ اب اگلی بات پہ آئیے، یہ آیت نمبر ہے سورہ آل عمران، پچھلی آیت میں نے لکھوا دی آپ کو تو نہیں لکھوائی، وہ سورہ نساء کی 156 سے لے کر 160 تک 3-4 آیات میں نے جو تفسیر بیان کی اس کی، سورہ نساء کی آیت نمبر 156، 157، 158، 160 تک جو آیات وہ میں نے بیان کی۔ اب آپ آئیے، وما محمد الا رسول، وما محمد الا، میری ایک مرزئی کے ساتھ مکالمہ میرا ذاتی طور پر ہوا، اس لیے یہ آیت حضرت عیسیٰ کی حیات پر ہے، یہ تو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ مرزائی ہر جمعہ آ جاتا مسجد میں جمعہ پڑھتا میری، ایک دن ایک بندے سے پکڑ لے تو مرزائی ہے، تو اس نے کہا مجھے جمعہ پڑھنے دو، تو کہا تو یہاں جمعہ نہیں پڑھ سکتا، تو مرزائی ہے، قادیانی ہے۔ اس نے کہا میرے سوالوں کا جواب دے دے تو میں مسلمان ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اوپر اجرے میں لے گئے، میرے پاس 2 بندے آئے کہ جناب آپ نے السلام کے بعد اوپر آئے، کہتا نا مولوی صاحب مجھے ان کی بات سکتا تو مولوی اپنے کے بارے میں پڑھے آگے ہیں، تو میں نے کہا پتہ نہیں پر کیا کریں گے میرے ساتھ، میں نے کہا چل جمعہ پڑھ کے اسلام پڑھ کے پھر اس بندے کے سوالوں کے جواب دے دیں تو یہ مرزائی ہے سنی ہو جائے گا۔
مسلمان ہو جائیں گے بسم اللہ کریں. اس نے کہا کہ اس آیت کا ترجمہ بتا. وما محمد اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے ہیں، افإن مات او قتل، یا وہ فوت ہو گئے یا قتل ہو گئے. اس کا مطلب ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں یا فوت ہوئے یا قتل ہوئے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ افإن مات او قتل، یا فوت ہوئے ہیں یا قتل ہوئے، یا فوت ہو گئے یا قتل ہو گئے. اس نے 4-5 دفعہ مجھے کہلوایا. میں ویسے آپ کہہ رہا ہوں، آپ مانا نہیں رہے میری بات. افإن مات او قتل، یا فوت ہوئے یا سارے بولو یا فوت ہوئے یا قتل ہوئے. میں نے کہا مسئلہ تو یہی ہے. اس نے کہا پھر عیسیٰ بھی تو آپ کے نبی سے پہلے ہی نبی تھے، تو یا فوت ہوئے یا قتل ہوئے. میں نے اس کی بات سن کے نا ساکی صاحب میں کہا یار میں کہا تیری گل بڑی وزنی کہ میرا دل کرتا تو جواب دینے سے پہلے شاباش تو کہ ماشاءاللہ تم قرآن فہمی میں محنت کی ہے نا. تم آیت پڑھی، آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ یاد کیا، اس پر پھر دلیل تیار کی، مسلمانوں کے خلاف قرآن کے خلاف یہ دلیل قرآن کی تو نے یاد کی، اتنی تو نے محنت کی. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ ماشاءاللہ یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ انسان تھے کہ نہیں؟ اللہ نہیں دوسری بات کر لیں. میں نہیں، پہلے تیری بات کا جواب تو دے لیں کہ تو انسان تھے. میں نے کہا قرآن نے کہا ہے جتنے بھی انسان ہیں اللہ نے ان کو پہلے کیسے بنایا؟ مٹی سے. پہلے کیسے بنایا؟ مٹی سے. اس کے بعد کیسے بنایا؟ نطفے سے. پہلے کیسے بنایا؟ مٹی سے. مٹی سے. میں آیت بھی پڑھ کے آپ کو سنا دوں گا. یہ سورہ مومنون کی آیت ہے. اللہ کہتا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. پہلے ہم نے بجتی ہوئی کھٹکتی مٹی سے بنایا، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو نطفہ بنا دیا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر نطفے کو علقہ بنایا جمع ہوا گوشت. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر جمع ہوئے گوشت کو بوٹی بنایا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس بوٹی میں ہڈیاں پیدا کی. فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. میں نے کہا حضرت عیسیٰ انسان تھے؟ جی. میں نے کہا پھر یا مٹی سے بنے یا نطفے سے بنے؟ تو بتاؤ عیسیٰ مٹی سے بنے کہ نطفے سے بنے؟ اب پھنس گیا. اس نے کہا نہیں جی یہ تو کیا بات مجھے سمجھ نہیں ہے سمجھائیں. تو میں نے کہا سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا انسان ہونے میں تو عیسیٰ انسانوں کے ساتھ ہیں لیکن تخلیق میں انسانوں کے ساتھ نہیں. انسان ہونے میں تو آدم انسانوں میں ہے لیکن تخلیق میں عام انسانوں جیسے انسان ہونے میں تو اماں جی سیدہ حوا انسانوں میں ہے لیکن پیدا ہونے میں انسانوں کے ساتھ نہیں. لہذا تیری تو یہ دلیل بنتی نہیں بیوقوفا. تو قرآن غلط پڑھ رہا ہے، تو قرآن کی دلیل بنا رہا. اس نے کہا مولوی غلط میں پھنس گیا. اس نے کہا جی میں اگلے جمعے سوال لے رہا ہوں. میں نے کہا اگلا جمعہ دھیان نہیں نہ دے. میں نے کہا تو فون کر جی ڈائری کر پڑے گا میں لے آؤں گا تجھے تو اس گزرے سے باہر نکلنے دوں گا. تو فون کر یہ 2 شریف آدمی بڈھے بابے تیرے گھر جاتے ہیں جہاں بھی ڈائری پڑھی ہے نکال کے تیری بیوی دے دے کہ تیرے سوالوں کا جواب کر لیتے ہیں سیشن کرتے ہیں. میں نے کہا حالانکہ میری کوئی تیاری نہیں. مجھے تو انہوں نے بلایا بھی مولوی صاحب ذرا کچھ دے جاؤ. مولوی سمجھ گئے تو تجھے نہیں سمجھے گا. اچھا جب یہ بات میں نے کی نا تو اس نے پاسا پلٹا. جی جی یعنی جس طرح یہ بات نہیں ہے یہ جب دلیل کا جواب ان کے اعتراض کا جواب بڑھ جائے گا تو ساتھ ہی پاسا پلٹ جائے. نہیں اس بات رفعی دینی جچی آمین نہیں فاتح خلف الامام کی بات. تو میں نے کہا پہلے لکھ کے دے مجھے کہ کون کون سے تیرے سوال ہیں ان کا جواب ہوگا اس کے بعد پھر آگے چلتے جائیں. اب لکھنے پہ پھنس گیا. اس نے کہا جی میں پھر آؤں گا.
رونے لگا مجھے جانے دو میں ماڑا بندہ ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو یہ آیت میں نے آپ کو پڑھائی, لکھ لیا آپ نے. آیت نمبر کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. تم پھر جاؤ گے نبی کے قتل ہونے کے بعد, نبی کے فوت ہونے کے بعد مرتد ہو جاؤ گے, کافر ہو جاؤ گے. فرمایا ومن ینقلب علی عقبیہ, جو پیٹھ کے بل پھر گیا فلن یضر اللہ شیئا, اللہ کا کوئی نقصان. اتنے عیسائی ہیں, اتنے سکھ, اللہ کا کیا نقصان؟ 2-4 بندے قادیانی ہو گئے تو مسلمانوں کا کیا نقصان؟ لیکن یہ ہمارا درد ہے, یہ ساقی صاحب کا مشن اور میسج ہے کہ ہم کسی مسلمان کو قادیانی ہونے, یعنی اگر دلیلوں کے ساتھ کوئی ہمارا بندہ پکڑ کے لے جائے یہ تو ہم ہونے نہیں دیں گے. کہ قرآن پڑھے اور پھر کہے کہ جی بھاگ جائے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذرا دوبارہ آئیے, سورہ آل عمران کے اندر یہ آیت ہے. اس آیت نمبر نمبر یار میری 144 آیت, سورہ آل عمران 144 144 آیت ہے. وما محمد الا رسول. سمجھ آ گئی آپ کو؟ علماء کو چاہیے کہ اس کو یاد کریں. اور یاد کیسی ہوتی ہے؟ حضرت مولا علی کے مزار شریف پر ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے, مسئلہ یاد کرنے کے, سبب یاد کرنے کے کا ایک گور لکھا ہوا حضرت مولا علی کے مزار مبارک. آپ نے فرمایا جو بات یاد کرنا چاہتے ہو یا لکھ لو یا کسی ایک بندے کو سمجھا دو. کوئی ایک بات لکھ لو یا سمجھا دو. جب تم نے لکھ دیا یا سمجھا دیا وہ بات تمہیں بھولے گی نہیں. آیت ہے جی قرآن کہتے اس کا اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا, عیسیٰ ہم تم کو فوت کریں گے. متوفی کہتے ہیں آپ تھانے جائیں یا آپ پٹواری کے پاس جائیں تو متوفی لکھا ہوتا ہے. وہ قبروں کے قدموں پر بھی لکھا متوفا فلاں. جو علماء کتابیں پڑھتے ہیں, جو حالات زندگی ہیں, کیا لکھا ہوتا ہے؟ متوفا. متوفا کا معنی فوت ہوا. متوفا کا معنی کیا ہے؟ حالانکہ متوفا کا معنی فوت ہونا نہیں ہے. ان کا اس کا معنی عیسیٰ انی متوفی ورافعک الیہ, عیسیٰ ہم نے آپ کو فوت کیا, ورافعک الیہ, اور آپ کو اٹھا لیا. تو پہلے فوت کرتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں, پہلے فوت کرتے ہیں اس کی روح کو پھر اٹھاتے ہیں. تو یہ قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو فوت کیا. اللہ نے عیسیٰ کو کس نے کہا؟ قرآن نے کہا. سورۃ آل عمران آیت نمبر کیا ہے؟ 55. اس کا اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا. اب ہم قرآن کریم سے ہی اس کو ثابت کریں گے کہ متوفی کا معنی یا متوفا کا معنی فوت ہونا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها ولم یمت. کیا ہے جی؟ ہاں, نیند جو بہن ہے موت کی. نیند کس کی بہن ہے؟ ابھی آپ نے سونا جا کے تو ابھی آپ نے موت کی بہن کے پاس جانا ہے. اس لیے جو نمازیں شمازیں نہیں پڑھتے, جو نیکیاں نہیں کرتے, تو دھیان کریں کہ روز موت کی بہن کو مل کے واپس تشریف لاتے. اور توفا یتوفا اوف الکیل اوف والمیزان. اللہ کہتا ہے وزن پورے کرو. تو وفا کا معنی ہوتا ہے, وفات کا معنی ہوتا ہے کسی بندے کی عمر کا پورا ہو جانا. وفات کا معنی ہوتا ہے جب آپ کنڈا لگائیں تو امب تول کے لیں یا بیچیں تو پورا پورا بیچیں. امب فوت ہوتے ہیں. ان کی دلیل کے مطابق تو اگر آپ سے کوئی کہتا انی متوفی, متوفا مینجو, میں مینگو فوت کروں گا جی,
میں مینگو کیا مطلب آپ مینگو کو فوت کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں مینگو پورے تول کے دوں گا. تو متوفا کا معنی فوت ہونا، مات یموتو کا معنی فوت ہونا ہے. تم پورے قرآن سے کوئی آیت نکال کے دکھاؤ اللہ نے کہا عیسیٰ سے اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا، میں تجھے کیا کروں گا؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم. عیسیٰ کے حضرت موسیٰ کے صدر لڑنے نہیں گئے تھے ساتھ؟ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ. ہم تو نہیں پڑھ گئے، ہم تم پڑھ گئے، گرمی شرمی نہیں لگ رہی. سبحان اللہ کے زور سے تاجدار ختم نبوت. میرا ویسے نظریہ اس یہ ہے اس سلسلے میں کہ جو بندے نعرے مارتے ہیں نا، بڑے ہی نعرے مارتے، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جتنے نعرے مارتے اس سے آدھی آیتیں یاد کر. میں ناروال میرے ساتھ کلاس ہوگا نا مبین بھائی کا، وہاں گیا کپڑا لینے کے لیے تو مجھے پتہ لگا بیٹھا ہوگا اچھے بڑے کپ تھے صاحب، 6 کپ تھے ماشاء اللہ سونے تھے. کہتا سوٹیا میں نے کہا یار تم سوٹے دیو کنوں دے گی؟ کہتا حضور غلطی نہ مرزائیاں چاپ لاتی. میں نے کہا یار پھینکو نہیں، آپ مجھے دے دو میں دو کے استعمال کر لوں گا. تو آپ کو بظاہر میری یہ بات شاید تکلیف دے کہ بھئی مرزائیوں کا جھوٹا برتن استعمال توڑ دینا چاہیے. کیوں توڑ دینا چاہیے؟ عیسائی کا جھوٹا خرید ہے، عیسائی کا جھوٹا خرید ہے. کیوں جی علامہ صاحب یاد ہے کہ نہیں؟ علامہ صاحب میرے مدرسے میں کولر لگا ہوا پانی، بوٹا سائی میرا مسایا، انہوں نے سی پتہ مسائی. میں نے کہا پاپو کا یار کولر لایا تو پیلا منو وچ وٹ چڑھے موری صاحب جڑے کولر وہ گلاس ہے اس پہ پلائیں گے. اس نے نہ بوٹا گیا، بوٹے نے جا کے گلاس بھرا پیا. میں نے ان کو کچھ نہیں کہا. تھوڑی دیر بعد وہ چلا گیا تو میں نے کہا بھائی وہ صحیح سی. اب وہ پانی پی کے گیا، پھر آگے سے واپس آ کے پھر اندر بڑھا. جب پھر اندر داخل ہوا تو میں دیکھا مولوی صاحب تجھے وہ صحیح میرے پاسے پایا. مسئلہ ہے کہ ہماری پرسیپشن ہی غلط ہے. علماء تشریح فرما ہے انسان کے آدمی کے جھوٹے کے بارے میں شاید حکم کیا ہے، مومن ہو یا کافر ہو، مومن کے جھوٹے میں تو شفا ہے، لیکن آدمی کے جھوٹے کو ہمارے فقہاء نے پاک قرار دیا ہے. پاک یہاں تک کہ گائے کے جھوٹا بھی، بکری کا جھوٹا بھی پاک ہے. معقول اللحم جانوروں کا جھوٹا. تو میں نے نہ مبین بھائی کو اصل میں کپ میں نے کیا کرتے تھے، مجھے لڑ بڑے کپ دیے ہیں. میں نے کہا کپ نہ پھینکو مجھے دو. تو رکھ لینے رکھو، لیکن مجھے اختلاف ہے تم سے کپ پھینکنے والوں. مجھے اختلاف ہے تم سے کہ آپ دکان کے باہر یہ سٹیکر لگائیں کہ پہلے اسلام میں داخل ہوں پھر دکان میں داخل ہوں. غلط بات ہے. جتنے تم نعرے لگاتے ہو اتنی میرے آقا کی ختم نبوت کی دلیلیں اور آیتیں یاد کرو. کیا منہ دکھاؤ گے رسول اللہ کو کہ حضور سے کہ حضور کا ایک مرضی آیا تھا تو باتیں کر کے سارے زمانے کے ووٹ پی ٹی آئی کو لے کے دے سکتا تھا اور مرضی کو مسلمان نہیں کر سکتا. اور دلیلیں یاد کرو، آیتیں یاد کرو، پتہ کرو مرضی کیا کیا دلیلیں دیتے، لکھو، نوٹ کرو، اپنے علماء کے پاس آؤ کہ اس بات کا جواب کیا ہے. کل جا کے مرضی کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے ان کو کل تو نے یہ جو بات کی اس کی یہ دلیل ہے میرے پاس. میرے سامنے بیٹھ قرآن میں تمہیں پڑھ کے سنا، تو غلط قرآن پڑھا، میں صحیح قرآن پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے. آیت ہے سورہ زمر، سورہ زمر کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ کو قیامت کی نشانی بنائی، قیامت کی نشانی بنائی عیسیٰ. کیا کہ حضرت عیسیٰ کا زمین پر تشریف لانا
یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، کس میں سے ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اچھا، سورہ زمر کی جو آیت ہے وہ ذرا اس پس منظر میں ہے جو ابھی میں نے انی متوفی کا، اس پر یہ آیت ہے سورہ زمر، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ اللہ جو ہے وہ ہر جان کو جب اس کا موت کا وقت آتا ہے تو اس کو پورا کر کے، ٹائم سے پہلے لیبیا میں جو بندے کشتی میں مرے ہیں، ٹائم سے پہلے مر گئے کہ ٹائم پر مرے؟ ہاں نہیں، بندے سارے نہیں بولے، اور ٹائم پر مرے تو روڑا کیوں پایا؟ سارے بندے بیان جاری کر رہے ہیں جناب بندے مار گئے، حکومت ذمہ دار، افراد ذمہ دار ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری، اس کی موت کا وقت ہوتا ہے اللہ اس کی روح کو روک لیتا ہے اور دوسروں کو بھیج دیتا ہے، دوسروں کو کیا کرتا ہے؟ بھیج دیتا ہے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی، قیامت کی ایک نشانی ہے، اور وہ نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر اتارے گا۔ اللہ حضرت عیسیٰ کو زمین پر، جب تک حضرت عیسیٰ زمین پر تشریف نہیں لائیں گے تب تک قیامت آ سکتی نہیں۔ یہ ہمارا اہل اسلام کا، مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا تشریف لانا زمین پر وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک، میں آپ کو آیت کا حوالہ لکھوا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں وقت ضائع کروں میں اگلی آیت کی طرف پڑھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک اور ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق جہاں آپ کے زمین کو انصاف سے بھر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زخرف آیت، سورہ زخرف نکالیں گے، وہ جو بس ٹائم پر پہنچ گئے وہاں، سورہ زخرف آیت نمبر ہے 159، سورہ زخرف آیت نمبر 159۔ بہتر تھا کہ آپ قرآن شریف سارے رکھ لیتے، میرے لیے سہولت ہو جاتی، لیکن چلو سورہ زخرف میں کیا ہے؟ سورہ زخرف میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، آیت نمبر کیا ہے؟ 159، پہنچ گئے اس کی 108 نمبر نہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اسلام کا۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 300، یعنی 190 سے لے کر 300 تک یہ 10 حدیثیں ہیں، اس میں ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جب اتریں گے، زمین پر تشریف لائیں گے، ایک مینارے سے اتریں گے، 2 فرشتوں کے کندھوں پر اس طرح ہاتھ رکھا ہوگا اور فرشتے ان کو مینارے پر سے نیچے اتاریں گے، تو اس وقت تکبیر ہو رہی ہوگی۔ کیا ہو رہی ہوگی؟ فجر کی نماز کی اقامت سارا مجمع پہچان لے گا کہ یہ عیسیٰ ہے۔ امام صاحب جو ہے وہ مصلی چھوڑ کے پیچھے ہو جائیں گے کہ جناب آپ نماز پڑھیں۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں، میں امام بن کے نہیں آیا، مقتدی بن کے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں مرزائیوں کی جو غلط بیانی ہے وہ کیا ہے؟ 2 پارٹی ہیں حضرت مہدی کے بارے میں، حضرت امام مہدی کو استعمال کر رہی ہیں۔ ایک شیعہ کا عقیدہ ہے کہ 12 امام ہیں، 11 تو تشریف لا چکے ہیں،
12ویں امام صاحب بھی پیدا ہو گئے، لیکن حالات بڑے خراب ہیں۔ امام صاحب کسی غار میں چھپے ہوئے اور کسی دن بھی وہ باہر نکلیں گے تو وہ امام مہدی۔ چنانچہ اسی چکر میں کتنے بندے پھانسی چڑھ گئے، کتنے بندے ذلیل ہو گئے ان شیعوں کے عقیدے کی وجہ سے۔ جبکہ ہمارے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، تفسیر بغوی نے اس کو لکھا، تفسیر روح المعانی نے اس کو لکھا، تفسیر روح البیان نے اس کو لکھا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی حسنی حسینی سید ہوں گے، باپ کی طرف سے حسینی ہوں گے، ماں کی طرف سے حسنی ہوں گے، نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا اور ان کا اپنا نام محمد ہوگا۔ کیا نام ہوگا؟ محمد۔ اور وہ امام مہدی ہوں گے۔ مرزا نے کہا، مرزا جب آغاز کیا نا اپنی جہالت کا اور گمراہی کا، اس نے کہا میں مہدی، پھر اس نے کہا میں مسیح ہوں، پھر اس نے کہا میں نبی ہوں، ذلی بروزی نبی، پھر اس کے بعد آگے وہ بڑھا۔ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کہیں پر تشریف فرما، حضرت امام مہدی بلا کیا کریں گے؟ پوری زمین کو انصاف سے بھر دیں گے۔ تو جس بندے میں اتنی طاقت ہے انصاف سے بھر دے گا تو وہ غار میں چھپا ہو سکتا ہے؟ اسے غار میں چھپنے کی ضرورت ہے؟ بتائیے۔ اس لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری اور آپ کی جلوہ افروزی، آپ کی ولادت ہوگی باقاعدہ، اور آپ کی پہچان کہاں ہوگی؟ حضرت امام مہدی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے کہ لوگ حضرت امام مہدی کو پہچان لیں گے۔ پھر ایک بندہ زور سے آواز لگائے گا کہ یہی امام مہدی، اس کی بیعت کرو۔ وہاں پر ان کی بیعت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے وہ سارا بندوبست کر کے بیٹھے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے سارا انتظام انہوں نے کیا ہوگا، اور جب سارا انتظام کر لیا ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دونوں مل کے دجال کے ساتھ لڑائی کریں گے، دجال کا قتل کریں گے، ان دو کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا۔ اور کیا ہوگا؟ جتنے اہل کتاب ہیں، جتنے عیسائی ہیں، سب حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے، سب حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ پر جب تک ایمان نہیں لائیں گے یہودی، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ حضرت عیسیٰ کی آمد پر جن یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل کرنے کا پلان کیا، ایمان لائے تھے؟ نہیں ایمان لائے۔ کب ایمان لائیں گے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں تشریف لائیں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے۔ جزیہ اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں آ کر باقاعدہ نئے احکام نافذ کریں گے۔ حالانکہ جو میں نے آپ کو 10 حدیثیں لکھوائی ہیں، 190 سے لے کر 290 سے لے کر 300 تک جو احادیث ہیں، اس میں پیارے آقا نے ارشاد فرمایا عیسیٰ تشریف لائیں گے، سارے عیسائیوں کو، سارے یہودیوں کو کلمہ پڑھائیں گے، سارے عیسائی۔ اس کی 3 مفہوم علماء نے بیان کیے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر یہودی مرنے سے پہلے پہچان لے گا، اس کی روح اس وقت تک نہیں نکلے گی جب تک سامنے عیسیٰ نظر نہیں آ جائے۔ کوئی عیسائی اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک حضرت عیسیٰ کو پہچان نہیں لے گا، اور حضرت عیسیٰ اس وقت تلقین کریں گے کہ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، کوئی کہنے کا کلمہ پڑھو، لیکن اس وقت کا ایمان کوئی فائدہ۔ ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جب اس دنیا میں تشریف فرما تھے تب یہودیوں اور عیسائیوں کو کلمہ پڑھا کے یہ بھی متروک ہے، غیر مقبول ہے، ایسا ہوا ہی نہیں۔ اور تیسرا معنی جو جس کو جمہور اہل اسلام کا اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائیں گے 33 سال عمر ہوگی۔ کتنے سال؟ 33 سال عمر ہوگی، تشریف لائیں گے، جہاد کریں گے،
اور آپ کی باقاعدہ طور پر وفات ہوگی اور آپ کے لیے در مصطفیٰ پر روضہ انور میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، اس کے اندر آپ کو دفن کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر ادھر بجے گا اور پھر سارے مر جائیں گے پہلے اور پھر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ جناب سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ایک اور بات اور کی، یہ ہمارے بعض علماء جب دعا کرتے ہیں یا اللہ 12 امام اور 14 مسلموں کے لوگ مثال کرتے ہیں، ہمارے 12 امام نہیں، ہمارے اماموں کی تعداد کئی ہزار ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ، ابراہیم تجھے میں زمانے کا امام بناتا ہوں، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد کو بھی امام بنا۔ اللہ نے کہا تیری اولاد کو بھی امام بنا۔ جو بھی ہمارے پیارے نبی کی آل سے ہے، جو بھی سید ہے، صحیح العقیدہ ہے، کامل مومن ہے، وہ ہمارا امام۔ اور یہ تو 12 امام لے کے 11 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور 12ویں امام کا انتظار ہے کہ وہ کہیں چھپا ہوا ہے، ایسا نہیں۔ ہم غوث اعظم کو بھی امام مانتے ہیں، ہم داتا علی اجمیری کو بھی امام مانتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو بھی۔ جو سید ہے، عالم ہے، متقی ہے، صحیح العقیدہ ہے، وہ ہمارا۔ ہم 12 اماموں والے، ہم امامیہ نہیں، ہم امامیہ۔ اور وہ جو امام آئیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، جن کا نام نامی سے گرامی کیا ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ حضور کا نام پاک ہے لیکن وہ اللہ حضرت سلطان محمود غزنوی جو ہے، ان کے غلام کے ایاز نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ لیا۔ کیا رکھ لیا؟ میرے بھی ایک بیٹے کا نام محمد، اور رسول پاک نے فرمایا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے مالا خود میں لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا جس کے 3 پتر ہوں اور ان میں سے کسی ایک کا نام محمد نہ رکھی، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ ایک پتر کا نام تو محمد ہونا چاہیے۔ رسول پاک نے اس کی اجازت دی، تو میں نے ذرا اضافہ کیا کہ میرا نام ہے محمد جی۔ کیا کر دیا؟ جی۔ حضرت امام مہدی کا نام اس میں گرامی محمد ہوگا، اور جب بھی حضور کا نام آتا ہے تو بے اختیار زبان سے کیا نکلتا ہے؟ صلی اللہ علیہ، میرے کو بھی نکل گیا۔ اور یہ تو مزاج اسلام اور عاشقوں کا، اہل سنت کا طریقہ ہے۔ ہمارے میاں صاحب کہتے ہیں جو عارف کھڑی ہے کہ میں محمد چور، میں محمد ٹھگ، جتنی لوگ کی تعریفاں کر دے او محمد ہو جی۔ حضرت امام غزالی 7 پشتوں کے نام کیا ہیں؟ محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد غزالی۔ ابے کا نام، اپنا نام محمد، باپ کا، دادا کا، پردادا کا۔ حضرت امام مہدی کا نام اسم گرامی بھی محمد ہوگا۔ اور انسان کوئی بندہ اونٹ پر سواری نہیں کرے، اب تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے اونٹ پر سواری کی ضرورت ہی نہیں، اونٹ کھلے چھوڑ دیے جائیں گے۔ کیوں؟ جزیہ ختم کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ جزیہ ختم کرنے کی اطلاع ہمارے نبی نے دی ہے۔ رسول اللہ نے صحیح حدیث میں کہا جزیہ عیسیٰ تک ہے۔ جزیہ کب تک ہے؟ نزول عیسیٰ تک جزیہ، اس کے بعد جزیہ ختم ہو جائے گا۔ جزیہ ہوتا کیا ہے ویسے؟ کسی بندے کو پتا جزیہ کے علماء کے علاوہ؟ جزیہ ہے ذمیوں سے لیا جاتا ہے۔ جب آپ کافروں سے جنگ کریں، کافروں کو مجبور کر دے کلمہ پڑھنے کا، وہ آپ سے جنگ کرنے کے، ہاتھ اٹھانے کے، ہم آپ سے لڑ نہیں سکتے لیکن ہم اپنا دین بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ ان سے معاہدہ کر لیں، آپ سالانہ اتنا ٹیکس ہمیں ہر بندہ دے دیا کرے، تو آپ عیسائی رہے، ہندو رہے، سکھ رہے، وہ جو ان سے جزیہ ٹیکس لیا جاتا اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کن سے لیا جاتا جزیہ؟ ذمیوں سے۔ کن سے؟ ذمی کافروں سے۔ ابھی آپ قربانی کرنے والے ہیں 10 دن کے بعد میں 9 دن کے بعد،
قربانی کا گوشت ذمیوں کو دینا جائز، قربانی کا گوشت عیسائیوں کو دینا، یعنی جو ذمی ہے اس کو قربانی کا گوشت دینا سمجھانے کے لیے کہ یہ جزیہ ہے کیا اور ذمی کون ہوتے ہیں. انہوں نے جس کے پاس بھی، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مرزائی نہ مرزائی. میرے پاس گاڑی میں کتاب ہے، میرے کلاس والے مفتی عبد الرحمن نعیمی، گجرات میں ان کا ادارہ ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے جماعت احمدیہ مرتد ہے. ان کو مرتد لکھا جائے، مرتد کہا جائے، یہ غیر مسلم نہیں ہے. کون ہے؟ مرتد جماعت. کیا ہے؟ یہ کوئی مسلک نہیں ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ کوئی گروہ نہیں ہے، یہ مرتدین کی جماعت ہے. جن کی جماعت ہے. اور میں ایک اور عرض کروں گا، آپ جو کہ گاڑا نہ کٹائیں، میری جمعہ میں گاڑا کرنا، گالیاں نکالنے کی ضرورت ہے. ویسے مجھے ایک بات ہے حضرت، یہ صرف سبق سنانے کے لیے، تربیت کے لیے بات کرو. ناراول میں جس محلے میں رہتا ہوں اس میں ایک پوری گڑی اس کی ایک مولوی ہوگا کیا، اس نے سارے بندے نکال دیے. میں نے میں نے کیا کیا؟ میں نے بھائیوں سے جاری لگائی. کیا لگائی؟ جاری لگائی. والا صاحب نہ جاری، ملک صاحب نہ جاری، انصاری صاحب نہ جاری. جس دن کسی بھائی کو اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر ناروال کا چکر لگایا، سورے مفتی صاحب نے کرتا ہے سنیوں نکال رہے نہیں کر. کہتے یار میری بات تو سمجھ لو، تم مفتی صاحب نے پھر کیا؟ میرے ناروال میں ایک کھدو مچھی والا، اس کا باپ کٹر پکا سونی تھا. یہ میں علماء سے ترلا کرنے کے لیے دو باتیں سنانے لگا. پکا کٹر ادب میرے ملت کا مرید تھا، اور یہ کبینہ قسم کا بات دیوبندی. میری تقریر سننے کے بعد حضرت جی السلام علیکم، مجھے نہیں پتا جی کھدو ہے. کہتے جی کسی ٹائم آئے میری دکان پہ کل مچھی کھلانا میں پوچھا، مجھے کھدو دیا. میں جا کے دکان پہ بیٹھ گیا، میں ٹائم کٹ کے گیا، ٹائم 2 گھنٹے بیٹھا. کھدو کو مچھی بھی کھا دی، بوتل بھی پیتی ہے، آئس کریم بھی کھا دی. جہاں جہاں دو بندے کوئی اور مفتی کو کھدو گیا، کھدو گیا. کل بھی بولتا حضرت صاحب کلو جا بھائی چل اپنے کھدو کی دکان تو مینو حضرت صاحب کیا؟ ہاں جی مچھی کھانی ہے. کی کھانا؟ آپ ان لوگوں سے ملیں، آپ تہی دامہ ہیں اصل میں. گالیاں نکال رہے اس لیے کہ آپ کے پلے شے کوئی نہیں دینے کے لیے. جب پلہ بھرا ہوا ہو نا تو چاہے کوئٹہ والی گاڑی پہ بیٹھ کر پتہ پتر جانا اندر کرایہ میرے کو ہے، میرے نہ گل کرو. اور میں ایسے مرزائیوں کو جانتا ہوں جو بھری مجلس میں مسلمانوں کے اندر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اور پوری پریا میں کوئی ایک مسلمان بھی نہیں ہوتا جو اپنے نبی کی ختم نبوت کی ایک دلیل ہی جانتا ہو. بندے برباد کیوں ہوئے؟ کیا ہم نے بندوں کو مرزائی کنجر، مرزائی کتے، مرزائی حرامدے، مرزائی فلانے نہیں. قرآن بھی آئے تھے کہنے واسطے لائیے میرے رب سونا. میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ مرزائیوں کے بارے میں نرم گوشہ ہرگز نہ رکھیں، لیکن خدا کے لیے قرآن کے ساتھ نرم گوشہ، قرآن کے ساتھ کم از کم آپ وعدہ کریں آج سے کہ آپ کم از کم بھی 11ویں والے دن آگے 11 آیتاں ختم نبوت یہ یاد کرو. کر سو کہ نہیں کر سو؟ ہاتھ کھڑے نہ کر سو جنہیں نہیں کرنی، ہاتھ کھڑے کرو. جڑے تنگ آئے گا ہاتھ کھڑے کر. بھائی سب نے اس کو یاد کرنا ہے، اور علامہ صاحب نے بیان کیا، میں نے کچھ آیات لکھوائی ہیں تو یہ ایک دن میں یہ ساری چیزیں یاد نہیں ہوں گی. مسلسل سیشن ہے، 3 دن کا سیشن ہے. میں
علامہ قاری قاسم ساقی صاحب کو اور ان کی ذریت کو، ان کی جو صاحبزادے لاہور میں بیٹھ کے المنتہا کے نام سے جو مطلب نبوت کا پہرا دے رہے ہیں، میں کہتا ہوں کسی حافظ قاری عالم کے کامیاب ہونے کی نشانی ہے کہ اس کی اولاد اس کا مشن اٹھا لے۔ قاری قاسم صاحب کامیاب ہو گئے جی، تمہاری طرف سے ان کا بڑا سا مزار بنائیں، اور جتنے جھوٹے جعلی پیروں کے مزار بنا گلے رکھے ہوئے ہیں، حافظ صاحب کے مزار پر 2 گلے رکھے جائیں۔ کتنے گلے؟ 2 گلے، ایک مزار کی خدمت کے لیے، دوسرا گلہ جو ہے حافظ صاحب کی اولاد کے لیے رکھا جائے کہ انہوں نے اللہ کا ہم پر احسان کیا ہے، جنہوں نے عالم بیٹے ہمیں عطا فرمائے۔ جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔